سورۃ الانفال کی ابتدا میں غزوہ بدر کے متعلق ہم چند ابتدائی باتیں الحمدللہ سماعت فرما چکے ہیں۔ غزوہ بدر یہ کفر اسلام کا پہلا معرکہ تھا۔ عجب اتفاق ہے کہ صحابہ کرام نے روزے رکھے ہوئے ہیں۔ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری میں یہ میدان حق و سچ کے شہینوں نے ایسا سجایا کہ اللہ نے کفر کی کمر توڑ دی۔ صحابہ کرام کی تعداد 313 پہ مشتمل تھی۔ ٹوٹل پورے لشکر میں 2 گھوڑے تھے، 70 اونٹ اور 8 تلواریں تھیں۔ کافروں کا لشکر 1000 پہ مشتمل تھا اور ہر ایک کے پاس اسلحہ، تلواریں، نیزے، سب آلات موجود تھے۔ ان کے پاس جنگی آلات سامان تھے۔ ان کے پاس اسلحہ نہ تھا لیکن اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات روتے گزاری اور اللہ سے دعائیں کرتے گزاری۔ سامنے ایک چبوترا سا بنوایا گیا جس میں آقا ساری رات عبادت کرتے رہے اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرا دیتے رہے۔ اللہ کی قدرت صبح کے قریب پھر اللہ کی مدد ایسے آئی، انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ 1000 کا لشکر اللہ نے فرشتوں کا جنگی لباس ان کو پہنا کے روانہ کر دیا۔ ایسی مدد آئی کہ کفر کی اللہ نے کمر توڑی۔ یہ وہی غزوہ ہے جس میں معوذ و معاذ یہ کم سن مجاہد ہیں، ان دونوں بھائیوں نے ابو جہل کو واصل جہنم کیا۔ اور اللہ کی مدد اس انداز میں بھی آئی کہ پانی کی قلت تھی، اللہ نے بارش رحمت کا نزول فرمایا۔ جو زمین سخت تھی اس پہ کافروں نے قبضہ کر لیا تھا، بارش آنے سے ریتلی زمین کو بہتر بنا دیا گیا اور سخت جو زمین تھی اس میں ایسا ماحول بنا کہ جو کافر دوڑتا تھا اس کا پاؤں پھسل جاتا اور گر جاتا۔ کوئی رقم رکھیں، سمجھ آنی چاہیے۔ اب عجب اتفاق ایسا ہوا، اللہ نے 70 بڑے بڑے کافر واصل جہنم کر دیے اور 70 گرفتار ہو گئے، جن میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص بھی ہیں۔ اور ہر ایک نے فدیہ دے کے اپنے قیدیوں کو رہا کرانے کے لیے تدبیر سوچی۔ جب وہ ہار آیا جو ہار سیدہ بی بی خدیجہ الکبریٰ نے دیا تھا، بی بی فاطمہ الزہرا کو اور حضرت بی بی زینب کو، تو وہ اپنے خامن کی رہائی کے لیے جب وہ ہار بھیجا، آقا دیکھتے گئے اور میرے نبی کو وہ سابقہ باتیں یاد آ گئی اور آقا رونے لگے۔ صحابہ نے پوچھا خیریت ہے؟ کہا یہ ہار تو حضرت خدیجہ نے دیا تھا بیٹی زینب کو، آج وہ اپنے خامن کی رہائی کے لیے یہ دینا چاہتی ہے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کو کھلی اجازت ہے، آپ جو فیصلہ کریں ہمیں منظور ہے۔ آپ نے بالآخر وہ ہار واپس کر دیا اور ابو العاص کو ایک شرط پہ رہا کیا گیا کہ آپ کو میری بیٹی اب مدینہ واپس کرنی پڑے گی، آپ شرک پہ ہیں اور اب قانون نیا آ چکا ہے کہ مشرک اور موحد کا نکاح نہیں ہو سکتا، لہٰذا آپ میں جدائی ہے۔ انہوں نے وعدہ وفا کی اور بعد میں اللہ نے ابو العاص کو بھی اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دیا۔ پھر میرے نبی نے باقاعدہ بی بی زینب کو ان کے نکاح میں دیا۔ تو سمجھ ہی آتی ہے بات،
میرا نبی جو منبر سے بیان کرتا ہے سب سے پہلے خود اس پہ عمل کر کے دکھا دیتا ہے۔ یہ بات انتہائی مشکل ہے، انتہائی مشکل ہے، لیکن کمال کی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں کہ جو منبر سے بیان ہو رہا ہے سب سے پہلے اس پہ خود عمل کر کے دکھاتے ہیں تاکہ میرے صحابہ اور جانے والوں کے لیے اللہ آسانیاں پیدا کر دے۔ تو اللہ نے یہ مناظر بیان کر کے پھر فرمایا اے مجاہدین، یہ میں نے جو تمہیں فتح دی ہے، کوئی کسی کے ذہن میں آیا کہ فلاں کو میں نے قتل کیا، فلاں کو میں نے واصل جہنم کیا، اللہ نے کہا فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، تم نے کسی کو بھی نہیں مارا، سب کو میں نے خود مارا ہے۔ یہ اصلاح نفس ہے، آپس میں ایک دوسرے پہ بڑھوتری نہ آئے، سب کے ساتھ میری مدد تھی۔ اب ایک سوال بھی ہم نے اس کا جواب پڑھا ہے کہ ایک فرشتہ کافی تھا کافروں کے مقابلے کے لیے، یہ ہزار کا لشکر بھیجنے کا کیا مطلب؟ اللہ فرماتے ہیں ما جعل اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم ومن نصر الا من عند اللہ۔ ویسے تو ایک فرشتہ بھی کافی تھا، اس کے بغیر بھی میں فتح دے سکتا تھا، یہ ہزار کا لشکر بھیج کے ایک تو میں نے مسلمانوں کو خوشخبری دی ہے، دوسرا میں نبی کے صحابہ کے دلوں کو اطمینان میں ڈالنا چاہتا تھا تاکہ یہ پریشان نہ ہو، ان کو پتہ ہو ہم اکیلے نہیں ہیں، اوپر والے فوجی بھی ہمارے تعاون کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ نے فرشتے بھیج کے ایسی نصرت و مدد فرمائی، اور درمیان میں اللہ نے پھر کچھ اصلاحی باتیں بیان فرمائی ہیں جو ہم سب کی اصلاح کے لیے ہیں۔ اس کا خلاصہ ذرا سماعت فرما لیں۔ اے مومنو، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو اللہ کی خالص عبادت کرو اور ہر حال میں میرے نبی کی تابعداری کرو۔ یہاں ایک عجب انداز پڑھیں گے جو پورے قرآن میں یہاں انوکھا انداز ہے، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے کائنات والوں، جاگ رہے ہو؟ تھوڑے جو سو کے موڑ انشاءاللہ بہتری ہے، آج تھوڑی جی نبھاؤ چاہتا موڑا کو انشاءاللہ ملتے رسائیں۔ فرمایا اب دیکھیں تھوڑا سا، یہ جو جب میرا رسول تمہیں بلائے، اذا دعاکم لما یحییکم، تمہیں بلائے اور بلاتا وہ ویسے نہیں ہے، وہ تمہاری زندگی کو بہتر کرنا چاہتا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسے نسخے دیتا ہے جس سے تمہیں جینے کا ڈھنگ آ جاتا ہے، تمہاری زندگی اتنی خوبصورت ہو جاتی ہے کہ تم پھر ٹہلتے مکے کی گلیوں میں ہو اور میں تمہاری جوتیوں کی آہٹیں آسمانوں کے اوپر سنا دیتا ہوں۔ اس آیت میں اللہ نے ایک مسئلہ سمجھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی ابی بن کعب کو رضی اللہ تعالیٰ، یہ بڑے اچھے قاری تھے، آقا کا جب ارادہ بنتا نا میں قرآن سنوں، انہیں کہتے آؤ مجھے قرآن سناؤ، یا کبھی ابو موسیٰ عشری کو کہتے، کبھی ابن مسعود کو کہتے، زیادہ ان کو ترجیح دیتے۔ ابی بن کعب کو جب بلایا، یہ نوافل پڑھ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، یہ تھوڑا دیر سے آئے تو میرے نبی نے پوچھا کدھر تھے؟ کہا یا رسول اللہ نوافل پڑھ رہا تھا، میں نے جو تمہیں بلایا تھا بس یا رسول اللہ میں نے مختصر کیے اور سیدھا ادھر آ گیا ہوں، ادھر قرآن نازل ہو گیا، خبردار آئندہ اگر میرا نبی بلائے تم میرے عبادت میں کھڑے ہو، میری عبادت وہیں روک دو، پہلے میرے مصطفیٰ کی بات کو سنو۔ علماء نے مسئلہ نکالا ہے، اگر آمنہ کا لال صلی اللہ علیہ وسلم بلائے اور پھر وہاں بندہ نفلی عبادت میں کھڑا ہے تو وہیں اسے چھوڑ کے آمنہ کے لال کی بات کو سنا جائے اور پھر وہیں سے آ کے نماز شروع کر دی جائے۔ ایک رکعت ہو گئی تھی، درمیان میں آپ بات سننے چلے گئے، واپسی آ کے اسی دوسری رکعت سے شروع کرو گے، اللہ تمہیں پوری نماز کا ثواب عطا کرے گا۔ ایک مسئلہ اس کے ضمن میں فقہا نے لکھا ہے، وہ بھی سماعت فرما لیں۔ جماعت ہو رہی ہے، اللہ نہ کرے کوئی حادثہ لائق ہو گیا، کوئی نبینا آدمی تھا یا معذور تھا، وہ گر گیا ہے، اس کو بجلی نے پکڑ لیا ہے، یا کہیں گڑا تھا کنواں تھا اس پہ گر گیا ہے، تو وہاں ایک آدھ بندہ جو قریب کھڑا ہے وہ نماز توڑ دے اور وہاں جا کے اس کا تعاون کرے۔ اگر ایک آدھ بندے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا تو امام صاحب کو چاہیے کہ وہ نماز چھوڑ دے، نماز توڑ دے، نماز بعد میں ادا کی جا سکتی ہے، مومن کی جان بچانا لازم ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچانک حادثاتی صورت بن جاتی ہے، اللہ نہ کرے
آگ لگ جاتی ہے محلے میں، مسجد میں، مدرسے میں، کہیں جہاں بھی آپ عبادت میں مصروف ہیں، تو شرعی حکم ہے آپ ایک آدھ بندہ پہلے اس کو کنٹرول کرے، اگر نہیں ہو رہی تو فوراً نماز وہیں روک دی جائے اور پہلے مسلمانوں کی جان کو بچایا جائے، پھر دوبارہ عصر نو نماز ادا کی جائے گی۔ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ مومن کی جو قدر ہے میری نظر میں بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے۔ تو اس کی ضمن میں کچھ مسائل اور بھی آئیں گے، یہ معنی سماعت فرما لیں پھر آگے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے ایمان والوں عبادت کرو اللہ ہی کی، ہر حال میں تابعداری کرو اللہ کی، ورسولہ، اور میرے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتے رہو، ولا تولوا عنہ، اور نہ سرتابی کرو، نہ میرے نبی کے راستے سے منہ پھیرو، وانتم تسمعون، جبکہ تم سن چکے ہو کہ نبی کا راستہ چھوڑنے سے کامیابی نہیں ملے گی، نبی کے پیچھے چلنے سے میں اللہ تمہیں کامیاب کروں گا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا، اور نہ بنو ان جیسے جنہوں نے زبان سے اتنی بات کہی جی سن لیا ہم نے، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، حالانکہ وہ سنتے نہیں، جو سنتے تو پھر عقیدہ میرے نبی کے قرآن کے مطابق بناتے۔ آؤ تمہیں بدترین مخلوقات میں سے جو لوگ ہیں ان کا تعارف کرائیں۔ ان شر الدواب عند اللہ، یقیناً بدترین اللہ کی مخلوقات میں سے وہ ہیں الصم، جو بہرے ہیں، البکم، اور جو گونگے ہیں، الذین لا یعقلون، جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ بہرا ہونا، گونگا ہونا، یہ بندے کا کوئی ذاتی عمل تو نہیں ہے، اللہ بندے کو بناتا ہے۔ یہاں قرآن کہتا ہے بدترین مخلوق میں سے وہ افراد ہیں جو بہرے اور گونگے ہیں۔ محترم سامعین، اس سے وہ بہرے گونگے مراد نہیں ہے جو عرف عام میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بہرا ہے، یہ گونگا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں اس سے مراد وہ بہرے ہیں جو میرا قرآن سننا پسند نہیں کرتے، ہر ایک بات سننا پسند کرتے ہیں لیکن میرا قرآن انہیں اچھا نہیں لگتا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین انہیں اچھے نہیں لگتے۔ نمبر دو، وہ گونگے جو حق بیان نہیں کرتے، پیٹ کے پیچھے، پیسوں کے پیچھے مسئلے چھپاتے ہیں۔ فرمایا اتنا جنگل میں رہنے والا خنزیر بدتر نہیں جتنا وہ مولوی بدتر ہے جو حق پہ پردے ڈالتا ہے، اتنا وہ بندہ بدتر ہے جسے قرآن اچھا نہیں لگتا۔ مولا سمجھ نہیں آئی، کبھی تو کہتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ مجھے تین کی قسم، ابراہیم علیہ السلام کی جائے ہجرت کی قسم، والزیتون مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت کی قسم، وطور سینین مجھے اس پہاڑ کی قسم جس پہ میں نے اپنے موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا تھا، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ مجھے اس شہر مکہ کی قسم جس میں میرے محمد مصطفیٰ نے قدم لگائے ہیں، قرآن سنایا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ
اور مجھے اپنی ذات کبریائی کی قسم ہے پورے قرآن میں یہ واحد مقام ہے جس میں اللہ نے 5 قسمیں اٹھا کے بعد کی ہے۔ فرمایا مجھے 3 زیتون طور سینا اور شہر مکہ کی قسم اپنی ذات کی قسم کیا کہنا چاہتا ہے؟ فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي احسن تقویم۔ جتنا خوبصورت میں نے مخلوقات میں سے انسان کو بنایا ہے کسی کو نہیں بنایا۔ یہاں کہتا ہے ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، کہ سب سے بدتر وہ بندے ہیں جو میرا قرآن سننا ہی نہیں چاہتے، جو حق بیان کرنا ہی نہیں چاہتے۔ اللہ فرماتے ہیں جو قرآن سے جڑ جاتا ہے اسے آسمانوں کے ستاروں جیسا چمکا دیتا ہوں، اور جو میری کتاب اور میرے مصطفیٰ کے راستے سے اپنا منہ پھیر لیتا ہے پھر جانوروں پہ تو رحمت آتی ہے، ایسے بدبخت پہ میری رحمتیں نہیں آیا کرتی۔ سمجھ رہے ہو؟ تو سمجھ ہی آئی خلاصہ کلام، زندگی بھر قرآن کی مخالفت نہیں کرنی۔ جب بھی عقیدہ بنانا ہے تو اللہ کے قرآن کے مطابق، ہدایت بھری کتاب ہے تو کون سی ہے؟ سارے بولو ماشاءاللہ، کون سی ہے؟ اللہ کا قرآن۔ اگر اول آخر تک پاک صاف کتاب ہے تو اللہ کا قرآن، اگر ساری آسمانی کتابوں کی سردار کتاب ہے تو اللہ کا قرآن، جنت والا راستہ دکھاتی ہے تو وہ کتاب ہے اللہ کا قرآن، جس کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی ہے وہ ہے اللہ کا قرآن، جو میرے نبی کے سینے پہ آیا وہ ہے قرآن، جو رمضان میں آیا وہ ہے قرآن، جو لیلۃ القدر میں آیا وہ ہے قرآن۔ بولو گے تو میں کچھ عرض کروں گا نا، تھوڑا آجوک سو ٹپاؤ وطنہ کھیسا تو آپ کو سبحان اللہ واسطے میرا خود سے سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں اتنا عروج، اتنی بلندیاں کہ قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں، ان کا تعارف کروایا جا رہا ہے، یہاں غصے کا ادار۔ اللہ کہتے ہیں جو میری کتاب سے نہ جڑے میری نظر میں وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، اور جو میری کتاب سے جڑ جاتا ہے، توجہ چاہتا ہوں میری نظر میں دیکھو جو میری کتاب سے جڑے میں کیسے چمکاتا ہوں۔ رمضان سارا عظمت والا ہے، لیکن ایک رات میں نے اس میں دی ہے لیلۃ القدر، جس میں میں نے قرآن کو نازل کی ہے۔ اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اکثر علماء کرام کا خیال، بلکہ جمہور کا اسی کے مطابق ہے 21، 23، 25، 27 اور 29۔ زیادہ علماء کا خیال 27 کی طرف ہے جو آج رات آنے والی ہے۔ ایک رات ایسی ہے 1000 سال مہینوں کی عبادت سے زیادہ ثواب ہے۔ اللہ کہتے ہیں سنو کائنات والو، یہ لیلۃ القدر ہم نے 14ویں کی رات کو نہیں بنائی، حالانکہ چاند بوڑھا ہو جاتا ہے اور جناب اندھیرے کا غلبہ ہو جاتا ہے، آخری عشرے میں رات اندھیری ہو جاتی ہے، لیکن اللہ یہ سمجھانا چاہتا ہے اندھیری رات کی نسبت میرے قرآن سے ہوئی، وہ 14ویں کی رات کو کراس کر گئی، کالے رنگ کے بلال کی نسبت میرے قرآن سے ہوئی، کئی حسینوں جمیلوں کو کراس کر گیا۔ جو جڑ گیا اس کے ساتھ، جو جڑ گیا کتاب خدا کے ساتھ، اللہ اکبر، کتاب خدا میں وہ تاثیر دیکھی، کتاب خدا میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ یہ تو وہ کتاب ہے جو سچے دل سے سنتا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو میری کتاب سے جڑ جائے آسمانوں والی مخلوق کے سامنے اس طرح چمکتا نظر آتا ہے جس طرح زمین والوں کے سامنے آسمانوں کے ستارے چمکتے نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں تا حیات اس کا نوکر بنا کے رہا، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ سب سے روٹی ملے نہ ملے، کوئی چیز ملے نہ ملے، قرآن ملے، بس قرآن سینے سے لگاؤ، اس کو سمجھو، اس کو پڑھو اور سمجھو۔ خدا کی قسم بڑی عزت والی کتاب ہے، جو دل سے اس سے جڑ جاتا ہے اللہ رزق کی تنگی اس کی نسل کو بھی نہیں آنے دیتے۔
جو قرآن کو اس کو نہیں مانتا اور کہتا ہے نہیں نہیں میں فلاں فلاں مانتا ہوں قرآن نہیں مانتا، اللہ کہتا ہے پھر جاندار مخلوق جتنی ہے سب کا میری نظر میں احترام ہے، پھر اس بندے کا احترام نہیں جو میری کتاب سے منہ موڑ لیتا ہے۔ عزت لینے چاہتے ہو میرے قرآن کا بھی نوکر بن جاؤ اور میرے مصطفیٰ کے بھی نوکر بن جاؤ۔ چلے جناب، فرمایا وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ، اور اگر جانتا اللہ ان میں خیرن کوئی بھلائی، لَأَسْمَعَهُمْ تو ضرور سنا دیتا ان کو، لیکن ان کے دل کے برتن ہی الٹے ہیں۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ اگر آپ سنا دیں، تَوَلَّوْا تو فوراً وہ پھر جاتے ہیں، وَهُمْ مورزون اور وہ ہیں ہی منہ پھرنے والے۔ کچھ مزاج ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں بس بھائی میرے سامنے قرآن نہ پڑھنا، میں نے قرآن کی نہیں مانی، اور کچھ مزاج ایسے ہوتے ہیں وہ میرے نبی سے کہتے ہیں آپ قرآن پڑھیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ صحابہ کی شان یہ ہے جیسے جیسے وہ قرآن سنتے جاتے تھے ایسے اللہ کا ان کا ایمان بڑھاتا چلا جاتا تھا۔ آؤ تم ایک اور بات سنائے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ، اے ایمان والوں حکم مانو اللہ کا، وللرسول اور میرے رسول کا بھی حکم مانو، خاص طور پہ اذا دعاکم لما یحییکم، جب وہ بلائے تمہیں کسی بھی دینی کام کے لیے، اس کا ہر جو مسئلہ ہے یحییکم اسی کے اندر تمہارے جینے کا ڈھنگ ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ کار ہے، سمجھ آتی ہے بندہ آمنہ کے لال کا دروازہ چھوڑ دے وہ زندہ بھی مردہ ہے، اور جو میرے مصطفیٰ سے جڑ جائے وہ مر جائے، اسے پھر اللہ جنت والی حیات دے دیتا ہے۔ جو میرے نبی کا دامن چھوڑے اللہ کہتا ہے اس کے پاس حیات نہیں ہے، وہ وقت گزار رہا ہے، بس زندگی کے ایام پورے کر رہا ہے۔ آؤ میرے نبی کی شریعت پہ عمل کرتے جاؤ، تمہیں زندگی مل جائے گی، آپ حیران ہو جائیں گے کیسے زندگی مل جاگ رہے ہو۔ آج آؤ سو کرے سو وقت نہ کھے سام انہیں دو دن میں تانگ نہ کرے سا تو آپ آج تھوڑے جب ذرا محنت سمجھو جو بھی سمجھو ایک بھی آپ کو سبحان اللہ۔ اچھا جناب، لما یحییکم صوفی ٹرین تھے ودا پچھو نماز ایسے پڑھا بڑھیا تسی گھبرا ہو رہے اگر تیرے بچہ چاڑا ہے نا پٹی گیا میں تو ڈر پچھو کڑی سی طرح بھی کون کے تو اس پڑھا بڑھیا اس گڑنی کوئی نہیں میں 40 دی دی بڑے کوئی کہ دے رام رکھیا ہے 40 بھی ہو گئی نو بس او بہو بس ادا کوئی پتہ نہیں مشین ہوے نا جی پچھو جی ہیں کیوں ہے کچھ تو کرے سی انشاءاللہ اے ویکھیا پہلے پوچھ لے استاد جی وضو ہے یہ ستو ہے اٹھے دسے دا کہ دھمکایا کہ چل ہو گئی جنے آخر تے دسے بساریاں دہرایا ہے بھی کون دہراوے کہ چلو ایک دو تو بندہ کہہ رہے۔ اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ دیکھو زندگی کیسے ملی ہے رسول اللہ کتاب داری میں، لما یحییکم کیسے زندگی ملی ہے۔ وہ بھی دور تھا جب لوگ ننگا طواف کرتے تھے، برہنہ حالت میں طواف کرتے تھے، نبی کا کلمہ پڑھا زندگی مل گئی، اب پتہ چل گیا زندگی کیسے گزارنی ہے۔ وہ بھی زندگی تھی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، لما یحییکم اب اعلان کرانے لگے صحابہ بیت اللہ کے اندر، او کائنات والوں اگر کوئی بچیوں کی پرورش نہیں کر سکتا ہم محمد امین کے صحابہ حاضر ہیں۔ لما یحییکم یہ زندگی مل گئی ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا جو کہتا میں بڑا پہلوان ہوں، باپ کو قتل کر کے اس کی سر کی کھوپڑی کے اندر شراب ڈال کے بیٹھ جاتا بیت اللہ کے قریب پیتا اور کہتا دیکھو میں نے باپ کو قتل کر دی ہے، اس کی کھوپڑی میں شراب پی رہا ہوں۔ لما یحییکم میرے نبی کے قدموں میں آئے، اب باپ کو وضو کرواتے ہیں، وضو والا پانی اٹھا کے اپنے چہرے پہ لگاتے ہیں، اب ان کی خدمت کرتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا وہی لوگ جو باپ کو قتل کرتے تھے اب باپ کی زیارت کریں گے، اللہ انہیں مقبول حج عمرے کا ثواب عطا کرے گا۔ لما یحییکم پہلے زنا کو بالکل گناہ نہیں سمجھا جاتا تھا، پھر جب کوئی دعوت دینے والی لڑکی دعوت گناہ دیتی کہتے ہم نے قریب نہیں آنا۔ صفانہ کا مشہور واقعہ ہے، جا گئے ہو
हातिम ताई की बेटी है, हजरत अली करम अल्लाह वजह की क़यादत में सहाबा गए हैं, उसका भाई अदी भाग गया है, कुछ बंदे गिरफ्तार हुए, सफाना भी गिरफ्तार होके आई है, पकड़ी गई औरत है, अल्लाह अकबर, मस्जिद नबी के सामने दरवाजे पे खड़ी है। अचानक मेरे नबी की नज़र पड़ी, आपने फरमाया बिलाल जी या रसूल अल्लाह ये मेरी चादर ले जाओ, वो सामने लड़की खड़ी है उसके सर पे जनाब उड़ा दो। या रसूल अल्लाह वो तो काफिर की बेटी है, गिरफ्तार होके आई है। लिमा युहयीकुम, मेरे नबी ने फरमाया बिलाल बेटी बेटी होती है चाहे काफिर की क्यों, ये जिंदगी मिल गई है लोगों को। आखिर में मेरे नबी ने पूछा सफाना क्या चाहती है? या रसूल अल्लाह मैं हातिम ताई की बेटी हूँ, मेरा भाई भाग गया है, तुम्हारे सहाबा को देकर अब वो इधर आएगा नहीं, जिसने मुझे छुड़वाना था वो खुद भाग गया है। मेरे नबी ने फरमाया अच्छा क्या चाहती है? मैं आज़ादी चाहती हूँ। मेरे नबी ने फरमाया तुझे आज़ाद करते हैं। अब आज़ादी मिल गई तो कहने लगी उधर से आज़ादी चाहती हूँ, इधर से गुलामी चाहती हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अब मैं आपका कलमा पढ़ ली है, अब मैं तायात आपकी गुलाम बन के रहना चाहती हूँ, इधर ठहरेगी नहीं, वापस जाना चाहती हूँ। साहबा को कहा मेरे नबी ने ले जाओ। ये वही लोग थे, मक्के वाले ऐसे लोग थे, ऐसे बुरे हालात थे, कोई इनको सलाम लेने के लिए राजी न था, नफरत करते थे लोग इनसे, कोई रिश्तेदारी करने के लिए तैयार ना होता। अब जब मेरे नबी के सहाबा सफाना को लेके गए, उसके भाई अदी ने पूछा मेरी बहन तेरे दिन भी गुजरे रातें भी गुजरी, ये गैर मर्द है, पहले तू ये बता तेरी इज्जत महफूज रही है कि नहीं? सफाना कहती है लिमा युहयीकुम, ऐ मेरा भाई इतनी मेरी इज्जत तेरी चार दीवारी में महफूज नहीं जितनी मुस्तफ़ा के सहाबा में महफूज। ये तरबियत मिल गई मेरे नबी की, जैसे वो जिंदगी मिल गई जो रब चाहता है, और मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत के मुताबिक वाली जिंदगी मिल गई। कुरान कहता है असल जिंदगी हुई है, असल जिंदगी हुई है, शराब वाली जिंदगी नहीं है, बेनमाजी की जिंदगी नहीं है, सूदखोर की जिंदगी नहीं है, शराबी की जिंदगी नहीं है, जानी की जिंदगी नहीं है, कोई मुशरिक की जिंदगी नहीं है, बिदती की जिंदगी नहीं है। जिंदगी वही है जो तौहीद पे गुजरे और मुस्तफ़ा की गुलामी पे गुजरे। अपनी जिंदगियों को कीमती बनाओ मेरा भाई, वो तभी कीमती बनेगी। लिमा युहयीकुम, जो मेरा नबी सुना रहा है समझा रहा है उसी के मुताबिक अमल करते जाओ, मैं अल्लाह तुम्हारी जिंदगियों में बरकत डाल दूंगा। आगे चले, आगे एक नया मसला है। वअलमू अन्नल्लाह यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बी, बेशक अल्लाह करीम हाइल हो जाता है आदमी के दिल और उसके दरमियान, बंदा और बंदे का दिल, उसके दरमियान अल्लाह हाइल हो जाता है। व अन्नहु इलैहि तुहशरून, और उसी के पास तुम सारे इकट्ठे किए जाओगे, वहाँ पे तुम्हें नेकियों का इनाम मिलेगा। तवज्जो चाहता हूँ, ये दिल पे हुकूमत किसकी है? अच्छा ये बताओ ये दिल बनाने वाला कौन है? इसकी चाबी स्टीयरिंग किसके पास है? अल्लाह के पास। अल्लाह कहते हैं जो मेरा बन जाए मैं उसके और उसके दिल के दरमियान हाइल हो जाता हूँ। क्या मतलब? गुनाहों की तरफ उसे नहीं जाने देता, उसके दिल का सारा रुख अपने वाले बने कर लेता। सबसे बड़ा दिल अल्लाह ने जो बनाया है कायनात में वो रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। तवज्जो चाहता हूँ, एक जुमला सुनाना चाहता हूँ कि आपको पता चले इख्तियारात किसके चलते हैं। दिल इंसान का अपना है, इस पे इख्तियार चलता है बंदे का? कितने चलता है साईं? नहीं चलता ना। इस पे किसका चलता है? अल्लाह का। बाज़ औक़ात बंदा मजबूर हो जाता है दिल, मसलन बच्चे हैं, बच्ची हैं, वाइफ है, बीवी है, मोहब्बत है, तो उसको उनकी मोहब्बत में आके बंदा बाज़ औक़ात ऐसा काम जो दिल नहीं भी चाह रहा होता वो करना पड़ता है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है एक नौजवान दुआ कर रहा है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे खिलाफत है, कहता है अल्लाह
میرے اور میرے دل کے درمیان تو ایسا حیل ہو جا کہ گناہوں کو میرے قریب آنے کا موقع نہ ملے، گناہوں کے میرے قریب آنے کا موقع نہ ملے۔ حضرت عمر نے جب اس کی دعا سنی تو حضرت عمر نے اس کو شاباش دی اور اس کے لیے دعا فرمائی۔ یہ ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے، اے دلوں کا مالک، دلوں پہ حکومت تیری رہتی ہے، ہم یہ دعا کرتے ہیں ہمارے دلوں کا رخ اپنی طرف کر کے رکھنا اور اپنے دین کی طرف چلا کے رکھنا، مولا ان کو ٹیڑے نہ ہونے دینا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں تیری محبت رہے اور تیرے نبی کی محبت رہے۔ میرا نبی ایک دن رو رہا ہے، یا اللہ میں بیویوں میں انصاف تو کرتا ہوں لیکن میرا دل بی بی عائشہ صدیقہ کی طرف مائل رہتا ہے۔ فوراً وحی آ گئی، میرے پیغمبر یہ دل پہ حکومت آپ کی نہیں ہے، دل پہ حکومت میری ہے، میں نے خود بی بی عائشہ کی طرف آپ کا دلی رجحان کر دی ہے۔ رحمانی عرض کرتا ہے اصل مسئلہ یہ تھا کہ بی بی عائشہ صدیقہ کو قرآن سے بڑی محبت تھی اور تمام ازواج سے پھر اللہ کریم نے زیادہ میرے نبی کا دلی رجحان بی بی عائشہ کی طرف کر دیا۔ فرمایا جو ظاہری معاملات ہیں ان کے بارے میں سوال ہوگا، بی بی عائشہ کی محفل میں آقا جب جاتے سوال ہی کرتی رہتی، یا رسول اللہ اس آیت کا کیا مطلب، اس آیت کا کیا مطلب، اس سورت کا کیا مطلب، اس کا کیا شان نزول۔ تبھی تو میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ اگر میرے بعد قرآن کا کوئی مسئلہ ایسا ہو جو تمہیں سمجھ نہ آ رہا ہو، اپنی ماں کے دروازے پہ آ کے سوال کرنا تمہارا کام ہے، وہاں سے اللہ کی کتاب کے مطابق مسئلہ مل جانا یہ اللہ کی رحمت ہے، اور ماں تمہاری عائشہ تمہیں قرآن سنا دے گی۔ اور بڑے بڑے صحابہ جلیل القدر امی عائشہ صدیقہ کے شاگرد ہیں جو پردے میں بیٹھ کے تفسیر پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کرے آج ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں میں بھی یہ شوق پیدا ہو جائے، وہ قرآن سیکھنے والی بن جائے۔ ایک عورت اگر گھر میں قرآن پڑھی ہوئی ہے، دین پڑھی ہوئی ہے، خدا کی قسم آنے والی نسلیں بھی مستفید ہوں گی۔ اس لیے کہتے ہیں نا مرد پڑھا تو فرد پڑھا، عورت پڑھی تو پورا خاندان پڑھا۔ یہ اس کو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ تمہاری سب سے پہلی جو درسگاہ ہے وہ کون سی ہے؟ تمہاری ماں کی، بولو نا، تمہاری ماں کی گود۔ ایک مسئلہ میں پیچھے عرض کر چکا ہوں کہ یہ بچوں پہ بڑا گہرا اثر ہوتا ہے ماں باپ کا۔ یہ جو تھے نا ہمارے بہت بڑے ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، پچھلے دنوں میں عرض کر چکا ہوں ایک عنوان کے تحت، اب تھوڑا سا پھر سنانا چاہتا ہوں، چلو بات دہرائی جائے، ہو سکتا ہے دل پہ اثر کر جائے۔ تو یہ ان کے والد محترم فوت ہو گئے تھے، ان کی امی نے ان کی تربیت کی ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور کہتے ہیں میں چھوٹا تھا علم حاصل کرنے کے لیے جانے لگا تو ماں نے جو کچھ زیور شیور تھا بیچ کے پیسے اندر سلائی کر دیے کپڑے کے اندر، اور کہنے لگی جاؤ بیٹا اللہ کا دین سیکھو اور پھر اللہ کو راضی کرو اور مخلوق خدا کو اللہ کا دین سکھاؤ۔ اب جب جانے لگے قافلہ جا رہا تھا، بیٹے کو ساتھ بھیج دیا کہ لے جاؤ اس کے بھی یہ فلاں جگہ پہ جانا چاہتے ہیں۔ اب ماں سے پوچھا ماں کوئی ایک بات مجھے بتا دے جو تیری مجھے کام آئے۔ ماں نے کمال کا جملہ فرمایا بیٹے جب بھی کوئی زندگی میں موقع آئے تو ہمیشہ سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، اس سے رب ناراض ہو جاتا ہے، آپ نے سچ کا دامن نہیں چھوڑنا۔ اچانک راستے میں ڈاکوؤں نے جب گھیرا نا قافلوں کو تو یہ چھوٹا بچہ تھا، اس کی جب تلاشی لی گئی تو کہنے لگے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں میرے پاس پیسے ہیں، وہ لوگ دوسرے چھپا رہے ہیں ان سے مل رہے ہیں، یہ کہتے ہیں میرے پاس پیسے ہیں لیکن پیسے مل نہیں رہے۔ جب وہ ڈاکو بڑے کے پاس لے گئے نا سردار کے پاس، یہ بچہ کہتا ہے میرے پاس پیسے ہیں جبکہ پیسے نظر تو نہیں آ رہے۔ جب تلاشی ولاشی لی گئی تو اس نے کہا کہنے لگے عبد القادر صاحب کہنے لگے میرے پاس پیسے ہیں بیٹا، ہمیں دیکھ کر لوگ چھپاتے ہیں پیسے اور تو کہتا ہے میرے پاس ہیں۔ کہا جی مجھے اور کچھ نہیں پتا، میری امی نے کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا، اس سے رب ناراض ہو جاتا ہے۔ بس یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا اثر پڑا اور وہ ڈاکوؤں کا سردار رونے لگا، کہنے لگا یہ معصوم بچہ ہو کے اتنا رب سے ڈرتا ہے اور ہم اتنے بڑے ہو کے رب سے نہیں ڈرتے۔ اللہ نے اسے سچی توبہ کی توفیق بھی دے دی،
جتنا لوٹا ہوا مال تھا سارا واپس بھی کر دیا۔ تو یہ بچوں کی تربیت پہ بڑا اثر ہوتا ہے ماں باپ کا، جیسے وہ تربیت کریں گے اسی طرح ان کے اثرات آئیں گے۔ ایک قابل غور بات میں نے اس نے بھی سنا، یہ پھر دہرا رہا ہوں، اسی طرح جو ہمارے حدیث شریف میں بڑا نام ہے، حدیث ہماری سیاست جتنی ہے ان میں سر فہرست امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا ایک نام ہے، لیکن یہ مسئلہ ذہن میں رہے، اول سے آخر تک جو کتاب ہے لا ریب اور بے عیب وہ فقط اللہ کا قرآن ہے۔ اس میں انہوں نے بہت ساری حدیث صحیحہ لے کے آئے ہیں، کہیں کلاں اگر کوئی ضعیف روایت ہے تو یہ اللہ کریم کی طرف سے ہے، اللہ نے ان کو بلوایا ہے کہ پتہ چلے اول سے آخر تک اگر کتاب ہے پاک عیبوں سے تو وہ میرا قرآن ہے۔ ہمیشہ کسی بھی مستقل کتاب سے نفرت نہیں کی جاتی، کوئی اگر اس میں ضعیف روایت ہے تو ضعیف روایت پہ بحث ہو سکتی ہے، اسے چھوڑا جا سکتا ہے، اچھی باتوں کو اپنے قریب لایا جا سکتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کے والد محترم بھی بچپن میں یہ تھے تو فوت ہو گئے، یتیم تھے، اور قدرت خدا کی کہ یہ نابینا ہو گئے، بیماری ایسی آئی کہ نابینا ہو گئے۔ اب ماں تہجد گزار ہے، روتی ہے، دعائیں کرتی ہے، اللہ تو نے بیٹا دیا تھا وہ بھی نابینا ہے، ساری زندگی بھکاری بنے گا، مانگے گا، کیا اس کی زندگی ہے، مولا تو اپنی رحمتوں سے اس کی آنکھوں کا نور واپس کر دے۔ ماں ایسا روئی، تہجد پڑھ کے لیٹی ہے، اچانک ابراہیم علیہ السلام خواب میں ملے ہیں، کون ہو تم؟ میں ابراہیم علیہ السلام ہوں۔ آج کیسے آنا ہوا؟ کہا اللہ نے آپ کی دعائیں قبول فرما لی ہیں، آپ اپنے بیٹے کی طرف دیکھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں، بشارت ہو آپ کو، اللہ نے آپ کے بیٹے کو آنکھوں کا نور واپس کر دیا۔ کہتی میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا میرا بچہ دیکھ رہا تھا۔ یہ ماں کی دعائیں رنگ لے کے آئیں کہ ایک بیٹے کی آنکھوں کا نور چلا گیا، اور ماں کی مستقل دعائیں ایسا رنگ لے کے آئیں، پھر وہ نابینا بچہ جو ہو گیا تھا بعد میں وقت کا محدث بنا اور امام المحدثین بنا۔ تو یہ اس کے اثرات ہیں۔ آخری جملہ یہ سنانا چاہتا ہوں، ہمارے سب کے جو بہت بڑے پسندیدہ قاری ہیں، بیت اللہ شریف کے امام ہیں الشیخ عبد الرحمن السدیس حفظہ اللہ تعالی، ایسا خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں یوں لگتا ہے تیر رہا ہے، بندہ دل کرتا ہے وہ پڑھتے رہیں اور ہم سنتے رہیں۔ یہ بھی یتیم بچے تھے، اللہ اکبر، ان کے والد صاحب بھی فوت ہو گئے، ان کی ماں نے تربیت کی ہے، اور کہتے ہیں گھر میں کچھ نہیں تھا، ایک دن مہمان آئے، ماں کھانا بنا رہی ہے، اور بس شرارتی، جو بچے شرارتی ہوتے ہیں نا میدان میں انہوں نے اترنا ہوتا ہے، آپ ان کی دل شکنی نہ کیا کریں، حوصلہ افزائی کر کے ان کی رہنمائی کریں۔ کہتے ہیں کھانا تیار ہو گیا اور میں نے منڈی اٹھائی اور کھانے کے اندر ڈال دی، سالن میں ڈالی۔ اب ماں جب کھانا دینے لگی تو وہ ساری فرچ مرچ، کہنے لگی یہ کیا ہوا ہے، کس نے شرارت کی ہے؟ فیملی دوسرے جو بچے بہن بھائی تھے سب خاموش، عبد الرحمن نے شرارت کی ہے۔ ہاں جی تو نہیں کی ہے؟ کہتے ہاں بھی میں نے کی ہے۔ کیوں کی ہے؟ بس میرے ذہن میں آ رہا تھا یہ کیوں کھائیں، دھڑم میں نے اس میں ڈال دی، چل اب کھاؤ تو ایسے ہی کھاؤ۔ اب ماں تھی رونے لگی، گھر جو ہے اپنا خامد کا سایہ ہے نہیں، گھر میں پیسے ہے نہیں، بمشکل سے یہ کھانا پکایا تھا، مہمان آئے بیٹھے ہیں، اب میں کیسے ان کو کھانا کھلاؤں؟ تو پریشان ہو کے بیٹھ گئی۔ تو بجائے بد دعا کرنے کے، یہ ہم سے بڑی مسٹیک ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو برا کہنا، ان کے لیے بد دعا یا جملے بولنا۔ اب ماں تھی نا ماں، تو جب اس نے دیکھا کہ اب اس کا والد تو ہے نہیں، اب اسے مارو پیٹو تو کیا بنے گا، کہنے لگی جا بیٹا اللہ تجھے بیت اللہ کا امام بنا دے۔ بس یہ دل سے دعا تھی، اور وہ شیخ کہتے ہیں اس ماں کی دعا نے مجھے اٹھایا، اور ایک دن پھر آیا صفو صفو بگو صفے درست فرماؤ اللہ اکبر۔ اب جب اللہ اکبر ہوئی تو پھر شیخ رونے لگے، کہتے بس وہ ماں کی دعا مجھے وہاں سے اٹھایا اور یہاں تک لے کے آئی۔ بھائی ہم مانگتے نہیں ہیں، جب اللہ سے مانگنا نہیں ہے تو کیسے ہمارے بچے سدھریں گے؟ ہم یہ چاہتے ہیں موبائل ان کو دے دو اور پیسہ دے دو، اونٹ پٹانگ دے دو، جہاں مرضی آئے جائیں، پھر وہ ہمارے تابع دار بنے۔ ایسا قطر نہیں ہو سکتا۔ میں اس بات سے کبھی نہیں روکتا آپ کو، آپ اپنے بچوں کو اچھا کھلائیں، اچھا پہنائیں، اچھا باپ بن کے ان کو دکھائیں، ہر سہولت دیں، لیکن ان کی تربیت کریں، ان کو دینی محفلوں میں لے کے آئیں، قرآن و سنت کی محفلوں میں لے کے آؤ گے، خدا کی قسم وہ آپ کی جوتیاں سیدھی کرنے کو ثواب سمجھیں گے، آپ کو وضو کروائیں گے، آپ کے پاؤں دبانے کو ثواب سمجھیں گے۔ جب دینی محفلوں میں نہیں لاؤ گے وہی اولاد تمہارے لیے عذاب بن جائے گی۔ جب دین کی محفلوں میں آ کے وہ قرآن و سنت سنیں گے انشاءاللہ، وہ اللہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے گا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، بندے اور اس کے دل کے درمیان اللہ کبھی کبھی حائل ہو جاتا ہے، جب محبت بڑھنے لگتی ہے پھر اللہ خود ہی گناہوں کی جو ہے وہ نفرت ڈال دیتا ہے اور اپنی محبت کا کامل درجے کا اظہار فرما دیتا ہے۔ تھوڑا سا اور پڑھنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟
رکوع تک چلا جاؤں گا، پھر اس کے بعد دعا ہوگی انشاءاللہ۔ چلیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے دلوں کو بھی اپنی محبت سے بھر دے، مولا ہمارے دلوں سے شیطانی وسوسے ختم فرما دے، جتنے شیطان کے حملے ہیں یہ ختم فرما دے۔ ہمارے دل اگرچہ ہے بیکار گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن تو اپنی رحمت سے ساری میل کو چیل ختم فرما کے اپنی محبت عطا فرما دے۔ استغفار لازمی کیا کرو، ابھی پڑھیں گے انشاءاللہ آگے، خود مستقل ایک مسئلہ ہے استغفار کے متعلق۔ اس سے دل کا جو میل کو چیل ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ کچھ صدقہ خیرات کیا کرو جتنی آسانی ہو، جو یتیم بچہ ہو اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا کرو، اور یتیم کا مال زندگی بھر نہ کھاؤ، کبھی بھی یتیم کا مال نہ کھاؤ دھوکہ دے کر کہ اس کے جوان ہونے سے پہلے میں کھا جاؤں۔ ایسے بندے کا نہ کوئی فرض قبول ہے، نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے۔ جو یتیموں کی کفالت کرتا ہے اللہ معاشر میں اسے جنت والی نعمت عطا فرمائے گا۔ چلیں جناب، اللہ اکبر فرمایا وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کے پاس تم حاضر کیے جاؤ گے اللہ کے دربار میں۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور بچو اس فتنے سے جو نہیں وارد ہوگا مگر ان پر جنہوں نے ظلم کیا۔ منکم خاصہ، تم میں سے خاص طور پہ وہ لوگ جو کفر و شرک میں پڑے رہے، ان پہ وہ فتنہ آئے گا قیامت والا، یہ نہیں عذاب الہی سے وہ بچ نہیں پائیں گے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو کہ بے شک اللہ کریم سخت سزا دینے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، مستضعفون فی الارض، کمزور شمار کیے جاتے تھے مکے کے اندر۔ اے مکے والوں، جب تمہاری کوئی تعداد بھی نہ تھی اور مکے میں تمہیں کوئی پوچھتا بھی نہ تھا، تخافون، تم ڈرتے تھے، ان یتخطفکم الناس، یہ کہ اچک نہ لے جائیں لوگ، جس کا جی چاہتا تم پہ حملہ کر دیتا، جس کا جی چاہتا تمہارا مال چھین لیتا۔ یہ میری کرم نوازی ہے، میں نے آمنہ کا لال بھیجا تے توانوں سارے نو بھاگ لگ گئے۔ پورا مکہ چمکڑتے آ گیا، پورا مکہ، سبحان اللہ۔ تو ایک سونا آیا ہے وہ نال تھوڑے سارے دی ٹور میں اللہ بنا دیتی، کتھے تسی بستے پیا وہ جنگلہ میں، کوئی تو سلام نہیں لیندہ، ایک سونا پھول میں تو دیتا ہے، چاہیے دے ایسی تسی دی قدر کر دے، تسی آن لگے ہو ستان سنو، کدی کہتے ہوئے شاعر ہے، کدی کہتے ہوئے مجنون ہے، کدی کہتے ہوئے دیوانہ ہے، کدی کہتے ہوئے یتیم ہے۔ اور چھوڑو ظالموں، شرم کرنی چاہیے تمہیں تو کوئی پوچھتا نہیں تھا، کوئی سلام تک نہیں دیتا تھا۔ میں نے خاص کرم نوازی کی، اپنا محبوب مکے کی بستی میں پیدا کر کے اس محبوب کو تو جو بنانا تھا، میں نے اس مکے کو ساری بستیوں کا سردار بنا دیا اور اپنے محبوب کو عرشی فرشی مخلوق کا سردار بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ان یتخطفکم النار، یہ کہ اچک لے جاتے تھے تم کو لوگ، ہر وقت تمہیں ڈر رہتا تھا۔ فآواکم، پھر اللہ نے اس کو ٹھکانہ دیا، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور قوت بخشی تم کو اپنی خاص مدد کے ساتھ، وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور روزی دی تم کو پاکیزہ چیزوں سے، لَعَلَّكُمْ تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ کون کون مکہ دیکھ کے آیا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرے ذرا۔ بیت اللہ شریف، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ سب کو بار بار لے جائے اپنی رحمتوں سے۔ آج کی محفل میں دعا کر رہا ہوں خصوصی، اللہ سب کو بیت اللہ کا دیدار عطا فرمائے۔ مکہ میں کتنے باغ ہیں، وہاں پہ امرودوں کے، انگوروں کے اور کیلے ویلے اور بہت سارے کچھ باغ آپ نے دیکھے ہیں مکہ شریف میں۔ کہیں کوئی باغ نہیں ہے، کہیں کوئی دور دور تک کوئی سبزہ نظر نہیں آتا۔ میدان عرفات میں لے دے کہ یہ نمیں نظر آتی ہیں جو تمہارے پاکستان کی ہیں، پاکستان کی مٹی ہے زرخیز لیکن کوئی سرد بندہ نہیں ملتا بنوال تک رولیں پئی۔ اب مسئلہ یہ ہے وہاں پہ کوئی باغ بوگ نہیں ہے، کوئی لمبے چوڑے پھل پھول نہیں ہے،
لیکن قربان جاؤں آپ جس موسم میں جائیں، آپ کہیں تربوز کے لیے دل ہے تربوز ملے گا، آپ کہیں گے آم کے لیے دل ہے آم ملے گا، آپ کہیں گے آڑو کے لیے دل ہے آڑو ملے گا، آپ کہیں گے جی سیب کے لیے دل ہے تو سیب ملے گا، آپ کہیں گے کیلے کے لیے دل ہے، جو آپ کا دل چاہے جس موسم میں آپ جائیں، یہ نہیں ہوگا کہ یہ چیز یہاں نہیں ہے، یہ کتھوں آ رہا ہے سارا، تسی کہتے ہو دعاواں منگنیاں نہیں ہوتا، ساری کوئی نہیں ہوتا، مانگ مانگ کے تھک گیا جی دیتا ہی نہیں، وہ چلے ہو، جب دل سے مانگیں گے دعا، دل سے مانگیں گے اس کے اثرات فقط آپ پہ نہیں ہوں گے، آنے والی نسلوں پہ بھی ہوں گے۔ جب دل سے دعا خلیل نے کی تھی، اللہ یہ جنگل و بیابان میں بیوی اور بچے کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ۔ مولا کچھ لوگوں کے دل پھیر، اگر خلیل یہ کہتا نا سب کے دل پھیر وہاں پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ہوتی، کچھ لوگوں کے دل پھیر اور ان کو مختلف قسم کے پھل عطا کر دے۔ اللہ کہتا ہے گل ساڈے نال ساڈا خلیل کرے تے اسی سنیے نہیں، ساڈا جگری دوست ساڈے نال گلاں کرے تو عید پیچھے سے ماراں کھاوے، گھر چھوڑے آگے چ جاوے تے شیاں منگے، ساڈا بیلی بن جاوے کوئی تے پھر وہ منگے تے اسی نہ دے بھی، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوندا۔ ہم اسے فقط نہیں دیتے، ہم آنے والی نسلوں کو بھی سیراب کر دیتے ہیں۔ یہ فقط ابراہیم خلیل اللہ کی دعائیں ہیں جس میں عرب کنٹری سیراب ہو رہی ہے، فقط عرب کنٹری نہیں، لاکھوں کی تعداد میں حجاج جاتے ہیں۔ ہمارے شہر میں اگر 5 لاکھ بندہ اچانک داخل ہو جائے، پانی نہیں ملے گا، کھانے کی چیزیں نہیں ملیں گی، پریشان ہو جائیں گے، یہ کہاں سے داخل ہو گئے ہیں، اتنا انتظام نہیں ہے۔ وہاں حجاج ہیں، عمرے والے لوگ ہیں، مقامی لوگ ہیں، کبھی آپ یہ اعلان نہیں سنیں گے یہ چیز ختم ہو گئی ہے۔ اللہ کہتا ہے جیڑا ساڑے نال یاریاں لاوے تے توحید والے مسئلے نال وفا کرے نا، وفا ساڈا او دے نال وعدہ نہیں، اودیاں نسلاں نال ہی وعدہ ہے، اسی او دے بوئے تو ٹکر نہیں مکن دینا، اسی او دے بوئے تو ٹکر نہیں مکن دیواں گے، اس کو کسی مشرک کو اینج نہیں کرن دیواں گے کہ احتیاط رکھ کئی شے دے تو وہ کہے بڑے توحیدی بنتے تھے، آج بھکاری بن گئے ہو بھکاری۔ رحمانی کہتا ہے اپنی نسلوں پہ وفا کرو، ان کو ایسا نہ چھوڑ کے جاؤ مشرکوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے پھریں، واللہ تم توحید سے وفا کرو جس طرح ابراہیم نے کی تھی، انشاءاللہ تمہاری نسلوں کو تمہاری سوچ سے زیادہ اللہ رزق حلال عطا فرمائے۔ یہ توحید والا اتنا میٹھا میوہ ہے، اس سے فقط موحد بندہ فائدہ نہیں اٹھاتا، آنے والی نسلوں کو بھی اللہ سیراب کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ رزق دینے والا کون ہے؟ کچھ لوگ ہیں ان کی باتوں پہ حیران ہوتا ہوں، یہ کہتے ہیں ایک بندہ آموں کے درخت میں تھا تو سیر کر رہا تھا باغ میں، کہتا اللہ سائیاں ایڈا سونے سونے بڑے درخت ہے، اتنے چھوٹے چھوٹے آم تلے ایڈے تربوزے تو لائے، خدا دی قسم کدی اتنے اعلان آنا تربوزے امبا لی جاتے، ایڈا مزہ آیا، اچانک تھکا ودائی آم دے درخت تلو سوتا، یکدم توتے کڑک کی تھی، آیا سیدھا آم بیچارے دے میرے اور سر دے والا کے تھوڑیا سیدھا آگے لگا دھڑم اٹھ کے بہ رہا، آکے وہ ایک ہی لگا ہے، دیکھیا تھا جناب آم، آدھا شکر ہے اللہ ہلوانا نہیں، اگر ہوتا ہے تربوز آ پھر تو میری روح ہی پرواز ہے۔ جو اللہ نے جو چیزیں جہاں بنائی ہیں خدا کی قسم وہ وہاں فٹ لگتی ہیں۔ اللہ نے دل ایک بنایا ہے، وہ کہتا ہے قل هو اللہ احد، اس میں اسی کی محبت بٹھا لے جو ایک ہے، زبان ایک بنائی ہے میری تعریف کیا کر جو ایک ہے، پیشانی ایک بنائی ہے میرے آگے جھکایا کر جو ایک ہے، جس طرح تم مجھ سے محبت کرتا چلا جائے گا میں اللہ تیری جھولیاں رحمتوں سے آباد کرتا چلا جائے گا۔ ساری کامیابیوں کا راز اللہ نے مسئلہ توحید میں رکھا ہے اور میرے مصطفیٰ کی سچی غلامی میں رکھا ہے۔ جو بندہ یہ عزم کر لیتا ہے کہ میں نے زندگی کتاب و سنت کے مطابق گزارنی ہے، اللہ کا وعدہ ہے میں اسے کسی چیز کی کمی نہیں آنے دوں گا۔ رکوع تک جانا چاہتا ہوں، ایک بار سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والوں نہ خیانت کرو اللہ کی نہ اس کے رسول کی۔ مفہوم عرض کرتا ہوں، معنی سن لیں۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور نہ خیانت کرو آپس کی امانتوں کے اندر۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے پوچھتے ہو کہ خیانت کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ میرے نبی نے منافق کی 3 علامتیں بتائی ہیں، جب
وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، جب وہ باتیں کرے گا، جھگڑا کرے گا کسی سے تو گالی گلوچ نکالے گا، اور جب امانت رکھو گے تو خیانت کرے گا۔ وہ خیانت کے قریب نہ جانا، چاہے عقیدے والی ہو یا عمل والی ہو۔ وَالْوَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ۔ اس آیت کا تعلق حضرت ابو لبابہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ تفسیر در منصور میں ہے، توجہ چاہتا ہوں، جب بنی قریظہ والوں نے میرے نبی کے وعدوں کی خلاف ورزی کی اور مکے کے مشرکوں کا ساتھ دیا، اب میرا نبی چاہتا تھا کہ ان کا نشان مٹا دیا جائے۔ ابو لبابہ کے بچے ادھر ہی تھے، ان کا کچھ مال بھی ادھر تھا بنو قریظہ میں۔ ان سے مسٹیک یہ ہوئی، جب بنو قریظہ والوں نے پوچھا کہ آمنہ کا لال ہمارے بارے میں اب کیا خیال کرتا ہے، انہوں نے ایسے اشارہ کیا انگلی سے کہ اب تمہارا انجام یہی ہے کہ تلوار سے تمہاری گردنیں اڑا دی جائیں گی۔ بات کرنے تو وہ کر بیٹھے، یہ تو آپس کا مشورہ تھا۔ آتے ہی رونے لگے، مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ اپنے آپ کو بندھوا دیا۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھ سے بھول ہو گئی ہے، میں وہ بات کر بیٹھا ہوں جو آپس کا مشورہ تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا، جو دل سے تو نے نہیں کی تو فوراً اللہ تیری تائید میں کوئی نہ کوئی بیان دے گا۔ تو ابھی ادھر وہ رو رہا تھا، اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ صحابہ وہی جماعت ہے جو دل سے غلطی کرتے نہیں، بھول ہو جائے تو فوراً رونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کمال کے لوگ تھے یار، کمال کے۔ اور اللہ کہتا ہے وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ، اچھی طرح جان لو در حقیقت تمہارا مال، چونکہ ذہن میں یہ آ رہا تھا بنی قریظہ میں میرا مال بھی ہے، میرے بیوی بچے بھی ادھر ہیں، ان کو اندر کی بات بتا بیٹھا ہوں۔ اللہ کہتا ہے وَعْلَمُوا، اب اچھی طرح جان لو، أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ، در حقیقت تمہارے مال، وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور تمہاری اولاد یہ فتنہ آزمائش ہے، اس کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے، لیکن اس کو ایسے راستے میں نہ لے کے آؤ جو تمہاری میری محبت میں خلل واقع ہو جائے۔ ان کو ساتھ چلانا ہے لیکن اعلیٰ درجے کی محبت میں اللہ کی رکھنی ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور یہ کہ اللہ کے پاس مومنوں کے لیے بہت بڑا اجر محفوظ ہے۔ باقی انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے نہیں، جب کبھی موقع ملا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا بھی فرما لیں تھوڑی سی، یہ دو بچوں نے آمین ان کی ہے ہو چکی ہے، کہتے ہو تو تھوڑی سی ان کی تلاوت کرا کے پھر دعا کروا لیں۔ یہ دو بچے ہمارے جامعہ سے الحمدللہ انہوں نے قرآن پاک مکمل پڑھا ہے، حفظ کیا ہے محترم جناب قاری ثناءاللہ صاحب سے۔ تو سب سے پہلا جو طالب علم ہے محمد شعیب، والدہ محمد ظفر، وہ آئیں اور اپنی تلاوت اختتامی جو ہے وہ فرمائیں، اور اس کے بعد پھر دعا کریں انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين،
اللہ غفور الرحیم مالک الملک ستار العیوب غفار الذنوب، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اے میرے اللہ ہم سب کی غلطیوں خطائیاں معاف فرما۔ اللہ جو حق تھا وہ ہم ادا نہیں کر پائے، یہ ٹوٹے پھوٹے جملے قبول فرما۔ تمام بھائیوں کو اجر عظیم عطا فرما۔ جن بچوں نے قرآن پاک حفظ پڑھا ہے اللہ ان کا پڑھنا، ان کے استاد محترم کا پڑھانا قبول فرمائے، ان کے والدین کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔ جو ادارے کے اور مسجد کے انتظامیہ امور میں آباب ہے، جو دن رات ان کی خدمت میں لگے رہتے ہیں، اللہ ان کو بھی اچھا اجر عطا فرمائے۔ مولا ہم کمزور ہیں، خطا کار ہیں، نافرمان ہیں، اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرما دے، مولا ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، مولا اس عظیم کام سے ہمیں معروم نہ کر، مولا ہم سب کو اپنے قرآن کا سچا نوکر و خادم بنا، مولا ہماری نسلوں کو بھی اپنے دین کے لیے قبول فرما۔ مولا تیرا دین افضل ہے، ہم کمزور ہیں، گناہ گار، خطا کار ہیں، تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہے، ہم سب کو دین اور دین والوں کا نوکر بنا۔ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، جتنے بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے تامہ عطا فرمائے، جتنے مسلمان فوت ہو گئے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، ہم سب کی کمزوریوں کو معاف فرما، جو جان بوجھ کی غلطیاں ہوئی ہیں وہ بھی معاف فرما، جو بھول چوک میں ہو گئی ہیں وہ بھی معاف فرما۔ اے اللہ جتنے پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما، جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے تامہ عطا فرما۔ مولا ہمارے دامنوں میں سوائے گناہوں کے اور کچھ نہیں، تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہے، ہماری خطائیں معاف فرما دے، ہمارے خالی دامنوں کو رحمتوں سے بھر دے، ہماری خالی جھولیوں کو رحمتوں سے بھر دے۔ جتنے مسلمان پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما، کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، جہاں کہیں بھی کوئی آقا کا امتی پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما۔ اللہ ہم گناہگار کمزور ہیں، ان مظلوموں کی ہم مدد نہیں کر پا رہے، تو ان غیب سے ان کی مدد فرما۔ اللہ جہاں بھی کوئی آقا کا امتی پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور فرما دے۔ اے اللہ اپنی رحمتوں کے ساتھ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جن کو اولاد بخشی ہے نیک صالح بنا، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ مولا جتنے مسلمان والدین فوت ہو گئے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما دے، جن کے زندہ ہے اللہ ان کو صحت والی، عزت والی، عافیت والی، عبادت والی زندگی عطا فرما۔ مولا اپنی رحمتوں سے ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں ان کو آباد فرما دے، ان کو زندہ فرما دے۔ رمضان المبارک کے یہ بابرکت ایام بڑی تیزی سے اپنے اختتام کی طرف ہے، مولا اپنی رحمتوں سے بقیہ ایام کا ہم سب کو صحیح احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا یہ جو محفل مختصر سی سجائی گئی اسے اپنی بارگاہ ذوالجلال میں قبول فرما، تمام حاضرین کو اجر عظیم عطا فرما، تمام شرکاء کی جھولیاں رحمتوں سے آباد فرما، تمام معاونین کی مال و جان میں برکت عطا فرما، اس مسجد اور مدرسے کو مزید آباد و شاد فرما۔ جتنے معاونین منتظمین ہیں اللہ سب کو اچھا اجر عطا فرما، جتنے لوگ پہلے اس کی خدمت کر کے چلے گئے ہیں، دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ اپنی رحمتوں سے ان کی مغفرت فرما دے، جو زندہ ہے ان پہ رحمتوں کا نزول فرما۔ اے اللہ اپنی رحمتوں کے ساتھ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ کفر و شرک کے اندھیرے ختم فرما، مولا یہود و نصارہ کی ناپاک ارادے نیست و نابود فرما دے، ان کے ناپاک ارادے خاک میں ملا دے، پوری امت میں اتفاق و اتحاد پیدا فرما۔ اے اللہ اپنی رحمتوں کے ساتھ مساجد و مدارس کی حفاظت فرما، تمام علماء حقہ کی حفاظت فرما، ان کے چاہنے والوں کی حفاظت فرما۔ اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما دے، مولا اپنی رحمتوں کے ساتھ سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرما، بیت اللہ شریف کا دیدار عطا فرما، حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما،
مولا سب کو وسیع حلال کا رزق عطا فرما۔ اللہ سب سے بڑی نعمت تیری توحید والا مسئلہ ہے، اس سے ہمیں بھی معروم نہ کرنا، ہماری آنے والی نسلوں کو بھی معروم نہ کرنا۔ سب سے بڑی خدمت تیرا یہ قرآن پڑھنا پڑھانا سمجھنا سمجھانا ہے، اس کے لیے ہمیں بھی مزید قبول فرما، ہماری آنے والی نسلوں کو بھی قبول فرما۔ سب سے بڑی تابعداری تیرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری ہے، ہم سب کو ان کا سچا تابعدار بنا دے، ہم سب کو ان کے صحابہ اہل بیت کا سچا نوکر بنا دے، اولیاء اللہ کے نقش قدم پہ چلنے والا بنا دے۔ مولا جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے وہ بھی عطا فرما۔ ہم تیرے غصے و غضب سے پناہ چاہتے ہیں، دنیا آخرت کی پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ مولا ہمارے اندر ہمت نہیں کہ ہم تیرے دربار میں کھڑے ہو کے حساب کتاب دے سکیں، محض اپنے فضل و احسان اور رحمت کاملہ کے ساتھ ہم سب کو دونوں جہانوں میں کامیابی عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق بنا، ان کے دست مبارک سے جام کوثر عطا فرما۔ مولا اپنی رحمت کاملہ کے ساتھ ہم سب کو دنیا آخرت میں کامیاب و کامران فرما۔ جن دوستوں نے دعا کے لیے کہا ہے اللہ سب کی جائز حاجات غیب سے پوری فرما دے، سب بیماروں کو شفائے تامہ عطا فرمائے۔ خاص طور پہ وہ والدین جو بچے اور بچیوں کے رشتوں کے متعلق پریشان ہیں، اللہ سب کی قسمت اچھی فرما دے، سب کو سرخرو فرما دے، تمام کی جوڑیاں رحمتوں سے آباد فرما دے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ ربنا تقبل منا